السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری آج کی کلاس ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 46 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، ملاقو، بلا شبہ کہ وہ ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں۔ یہی وہ جزا کا دن ہوگا جس دن ان کے نامہ اعمال کا صلہ انہیں دیا جائے گا، تو وہ نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں، جبکہ جو انسان آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا، اس کی بے فکری اس کو بے عمل اور بد عمل بنا دیتی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمت التی، میری نعمت، وہ جو انعمتو، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنی وہ نعمت یاد دلا رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کی طرف انعام کی، جو اس نے ان کے آباء و اجداد پہ کی تھی۔ ان میں رسول بھی تھے اور ان پر کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ انہیں ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت دی جو انہوں نے حکم الہی کا انکار کر کے گوا دی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خیر امت کے لقب سے نوازا کہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے افضل امت ہے۔ واتقوا، اور تم ڈرو، یوم لا تجزی، اس دن کے نہیں فائدہ دے گی، نفس، کوئی جان، ان نفس، کسی جان کو، شیئا ولا یقبل، کچھ بھی اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت ولا یؤخذ، کوئی سفارش اور نہیں لیا جائے گا، منہا، ان سے، عدل ولا ہم، کوئی بدلہ اور نہ ہی وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی بدلہ اس کے بدلے لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات صاف طور پر بتا دی ہے۔ یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ رب العزت کے محبوب اور چہیتے ہیں، وہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا اور ہم آخرت میں محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس دن نہ تو کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر کسی کو چھٹکارا دیا جائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار کسی کے کام آئے گا۔ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی فریب میں مبتلا ہے اور مسئلہ شفاعت کو جو اہل سنت کے ہاں مسلمہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اللہ رب العزت کے سامنے اپنی امت کی شفاعت کرائیں گے، یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ لیکن یہ بات بھی احادیث میں آتی ہے کہ جو بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات اور اس کی ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، وہ اس چیز سے محروم رہیں گے۔ بہت سے گناہ گاروں کو سزا دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کرائیں گے اور اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو قبول کرے گا اور ان لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یَسُومُونَکُمْ، اور وہ دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، یذبحون، اور وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم،
تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑتے تھے، نِسَاءَکُمْ تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِکُمْ اور اس میں بَلَاءٌ مِّن رَبِّکُمْ آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ یہاں فرعونیوں سے مراد فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ اس کی پیروی کرنے والے تمام لوگ مراد ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں وہ ڈر گیا تھا کہ اس نے بیت المقدس سے دیکھا کہ ایک آگ نکل رہی ہے اور مصر میں پہنچتی ہے، اور وہ قبطیوں کے گھروں میں تو داخل ہو گئی مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہیں ہوئی، جس کی تعبیر کسی نے اس کو یہ بتائی کہ اس کی حکومت کا زوال بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ہاتھوں سے ہوگا۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ قصہ گو لوگوں نے اسے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل اپنے ہاں ایک ایسے شخص کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں حکومت، عظمت اور شان و شوکت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا، واللہ عالم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہاری وجہ سے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آلِ فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے تمہیں دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے باہر نکال دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، سمندر کا یہ پھاڑنا اور اس میں راستہ بنا دینا اللہ رب العزت کا ایک معجزہ تھا۔ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور فرعون بھی ان کے تعاقب میں نکلا تو اللہ رب العزت نے سمندر کو پھاڑ دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو یہ بات باور کروا رہے ہیں کہ تم نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو غرق کر دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو اور تمہارے دشمن کے لیے یہ صورتحال زیادہ توہین آمیز ہو۔ اسے مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ بڑی عظمت والا دن ہے کیونکہ اس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث امام بخاری، امام مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃً راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو، من بعدی اس کے بعد، وَأَنْتُمْ جبکہ تم ظالم تھے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ جب فرعون سے نجات ملی تو بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا پہنچے، وہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی، یعنی انہوں نے اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود کہ کس طرح اللہ رب العزت نے فرعون کو سمندر پھاڑ کر اس میں غرق کیا، اور ہارون علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود وہ بچڑے کو معبود سمجھ کر بیٹھ گئے۔ یہی حال آج کچھ مسلمانوں کا بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ شرک صرف اس کو سمجھتے ہیں جو غیر مسلم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔
انہیں لگتا ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہی شرک ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کافر اور مشرک میں فرق کیا ہے۔ کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کو ماننے سے سرے سے ہی انکار کر دے، یا پھر اس کو کہتے ہیں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ مگر مشرک اس کو کہتے ہیں جو ایمان تو لائے لیکن اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء صفات میں کسی اور کو بھی شریک کرے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حوض کوثر کا پانی دینے کے لیے جھکیں گے تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت فرمائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں نکالی تھیں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم من بعد ذالک تمہیں اس کے بعد لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر کرو۔ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہا ہے کہ تمہاری اتنی بڑی نافرمانی کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وائز اور جب آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز لعلکم شاید کہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزہ عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرقان کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں پر تورات کو فرقان کہا گیا کیونکہ ہر آسمانی کتاب جو حق اور باطل کے اندر فرق کو واضح کر دے یا وہ معجزے جو حق اور باطل کا فرق کو ظاہر کر دیں اسے فرقان کہا گیا ہے۔ وائز اور جب کالا کہا موسیٰ نے لقومہ ہی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنے آپ پر باتخاذکم العجلہ بنا کر بچڑے کو معبود فتوبوا لہذا تم توبہ کرو الی باریکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فقتلوا پس تم قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے عند باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فتابا تو متوجہ ہوا علیکم تم پر انہ هو التواب الرحیم بلا شبہ وہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، بے شک اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، دوسری یہ کہ شرک کا ارتکاب کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ تھے انہیں حکم دیا گیا کہ شرک کرنے والوں کو قتل کریں، اور انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے۔ وائز اور جب کل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے لکا آپ پر حتیٰ کہ نار اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً اعلانیہ یعنی سامنے سے فخذت قوم الصاعقۃ تو پھر پکڑ لیا تمہیں آسمانی بجلی نے وانتم جب کہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے سے نہیں دیکھ لیں گے ہم اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کو اللہ رب العزت نے اس گستاخی کی یہ سزا دی کہ ان پر بجلی گری۔ جب پہلے لوگوں پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ پھر سب موت کے آغوش میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور ان کی زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور پڑھایا اس پہ عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔